خطیب ابن خطیب حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد اویس مرتضی نوری صاحب سے گزارش کرتا ہوں حضور کی بارگاہ میں خوبصورت آواز کے ساتھ ہمیں ذکر مصطفیٰ بس کے ایڈا نام اگرہ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا مولانا معوانا ملجانا طبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووالد وما ولد صدق اللہ مولانا العظیم مزاج بنا درود شریف دا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک سارے پڑھو درود شریف جناب محبت نال الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نبی اللہ احباب محبت زی مرتبت سامعین کرام مہمانان گرامی المرتبت زی وقار علماء اہل سنہ و جماعت علاقہ بھر دے اشاکان مصطفیٰ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دے ذکر پاک دی برکت دا صدقہ جتنے احباب تشریف لائے بہترین اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے زیب مسند صدارت صوفی باصفہ عالم ربانی پیر طریقت رہبر شرعیت میرے ابی مکرم حضرت قبلہ علامہ مولانا استاذ العلماء علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب زیدہ مردہ آپ بھی تشریف فرمانے اور آپ دی تشریف آوری دی برکات میں اور تسی سارے حاصل کر رہے ہیں اور عظیم روحانی شخصیت صوفی باصفہ مربی و مشفق آل سنت جناب حاجی میاں محمد اعظم مہاروی صاحب آپ بھی تشریف فرمانے اللہ تعالیٰ حضرت دی آمد بھی سارے واسطے ذریعہ خیر و برکت بنائے اور آج دا یہ خوبصورت پروگرام جناب محمد رفیق صاحب ساڑے بزرگ انہاں دی رہائش گاہ اہتمام کیتا گیا اللہ تعالیٰ انہاں دے جمی خاندان دی اور جمی اہل خانہ دی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور میرے اور توڑے انتہائی محبوب شخصیت حضرت علامہ مولانا انوار الحسن صاحب اللہ تعالیٰ مزید برکات خیر تو نوازے میں بھی توڑنے لال چند منٹ حاضر ہاں ورنہ میں ایسا سٹیج تے شاید تقریر کرنا ضرورت بھی نہیں اپنی سمجھ دا بھی میرے تو اچھیاں تقریریں خود کر لیں دیں تے میں فرحال پھر بھی یہ ساڑے محبت آلیں اور میں حاضر ہاں چند باتاں میں عرض کرانگا اردہ خوبصورت سالانہ پروگرام دا مقصد یقیناً آپ جان دیو انہ دی والدہ مرحومہ رحمہ اللہ تعالی انہ دے اسال ثواب واسطے اس خوبصورت بزمدہ ہر سال انعقاد کیتا جاندہ ہے اور ہر سال دی طرح اس سال بھی اس خوبصورت نشست دا انعقاد کیتا گیا اللہ تعالی مرحومہ دی کامل و اکمل بخشش و مغفرت فرمائے میرا آج ذرا جی کیتا بھی آج والدین دی شام تا اکثر زبانہ سوندہ آج نبی علیہ السلام دے والدین دی عظمت بیان کیتی جائے تو انشاءاللہ میں مختصر جی انگلنا توڑنا کرنی ہے نہیں کیونکہ میں ایک لمبا سفر کرنا ہے تو 12 تا بج گئے مختصر جی گل ہے کہ نبی علیہ السلام جانے کائنات صلی اللہ علیہ نبینا وآلہ وسلم دے والدین کریم ہیں ایک آیت طیبہ کئی مرتبہ پڑھی جاندی ہے وہ بچے چپ کر جاؤ 15-20 منٹ بالکل خاموشی رہا فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ فرمائندہ کہ میں اپنے آرادہ فرمایا ہر قسم دی نجاست ناپاکی پلیتی نو اہل بیت تو دور رکھیا لفظ اہل بیت جس وقت بھی کوئی نقیب پڑھے ناتخاں پڑھے خطیب پڑھے یا قرآن پاک بھی یہ آیت آپ سنو تے آپ دے ذہن صرف خاص پنجتن پاک دی شخصیات ڈاکسا ویندہ حقیقت ہے کہ سب تو پہلے اہل بیت تو مراد ہے ہی نبی علیہ السلام دے والدین ہیں آپ دی خاموشی دا بھی شکریہ چلو پھر خیر ہے سب تو پہلے
آل بیت تو مراد لفظ جس وقت آل بیت بولیا جائے سب تو پہلے مراد نبی علیہ السلام دے والدین ہیں. دوسرے نمبر تے آل بیت تو مراد نبی علیہ السلام دی ازواج یعنی امہات المومنین نبی پاک دیاں بیویاں. اور تیسرے نمبر تے آل بیت تو مراد نبی علیہ السلام دی اولاد پاک یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 4 بیٹیاں، نبی علیہ السلام دے 3 بیٹے، نبی علیہ السلام دے نواسے، سرکار علیہ السلام دیاں نواسیاں، آل جعفر، آل عباس، آل عقیل، آل علی، اے بھی آل بیت نے. پر جس وقت کوئی ترتیب ڈسکس کرے گا تے سب تو پہلے آل بیت تو مراد نبی علیہ السلام دے والدین کریمین آن گے. تے اس آیت طیبہ تو انہاں دی عظمت واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام دے والدین مزید انہوں صاف کر دے ہو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین کریمین نو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم دے کفر، شرک اور ہر قسم دی ناپاکی تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھیا. خواہ عقیدے دی ہوئے خواہ عمل دی ہوئے طیب و طاہر وجود نبی علیہ السلام دے والدین دا. کو 2-4 گھنٹے نبی پاک دے ماں باپ دیاں شانہ نہ ہی سنائے تے ایک آہستہ دی گل کر کے تے اسی اگے گزر جائیں گے. کیا جناب عبداللہ پاک اور سیدہ آمنہ پاک دی اے شان گھٹ ہے انہاں دا پتر مصطفیٰ ہے؟ کی خیال ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا. کیا ایک عظمت دا جملہ تھوڑا ہے کہ جنہاں دا بیٹا مصطفیٰ ہوئے؟ اس تو بڑی شان تے عظمت تے فضیلت کی ہوئے گی کہ جنہاں دا بیٹا امام الانبیاء ہوئے. آؤ جی نبی علیہ السلام نے خود کئی مقام تے اس بات نو بیان فرمایا. فرمایا خرجت من نکاح ولم اخرج من صفائن ملتم ولدنی ابی و امی. میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جناب آدم تو لے کے جناب عبداللہ تک اور جناب حوا تو لے کے سیدہ آمینہ تک فرمایا میرا نور پاک سلمہ چایا. فرمایا اے نور نکاح دے ذریعے چلیا، زنا دے ذریعے نہیں چلیا. اور سب تو لطیف بات آپ تو سن کے لطف ہوئے گا. فرمایا اللہ نے ہمیشہ میرے ابا و اجداد نو زمانے دی ہر جہالت یعنی ہر برائی تو اللہ نے میرے ماں باپ تو ہمیشہ ہی محفوظ فرما لیا ہویا ہے. آپ نے کچھ سمجھا رہی ہے؟ سیرہ لاؤ بھائی، سیرہ لاؤ، سیرہ لاؤ. 15-20 منٹ تسی مہربانی کرنی ہے. ایک گل میری سننی تو سمجھا رہی تقریر میں ویکو مٹھا مٹھا کرنی ہے، زور لونا نہیں، تسی مٹھا مٹھا ہی کل سن لو. فرمایا میرے ماں باپ یعنی میرے والدین نو زمانہ جاہلیت دی ہر برائی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ واسطے محفوظ رکھیا. اچھا ایک اور حدیث شریف تو سنا دینے ہیں. یہ اور دوسری حدیث شریف ہے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مقام تے انداز اپنے ابا و اجداد دی عظمت تو بیان کر دیتا. فرمایا یقول ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانۃ فاصطفى من قریش بنی ہاشم. فرمایا اللہ نے ابراہیم چو اسماعیل نو چنیا، اسماعیل چو کنانہ نے چنیا، کنانہ چو قریش چو چنیا، قریش چو بنو ہاشم نو چنیا. اللہ نے چنیا. اللہ نے اپنے نبی واسطے کسے کافر دا انتخاب کیتا نہیں. ایک بات چلو ربو، ایک علی جو ساؤنڈ والے اکثر ایک بڑے اچھے بچے نے وہ چلا دیندے نے گل، کسے بھی نبی دے والدین کافر نہیں. یہ گل یاد رکھنے والی ہے. تے ساڈے نبی تے سب نبیاں دے سلطان تے سردار آقا ہوئے نا. اگر ساڈے نبی دے ماں باپ دے متعلق کوئی بندہ یہ خیال رکھے کہ یعنی نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک دے ماں باپ کا جناب مسلمان نہیں سن تے جناب یہ گل کرنا یہ جہالت تے مبنی ہے. حقیقت ہے وہ کہ جنہاں دے بیٹے دے صدقے کائنات عالم نو نجات، عزت، برکت، دانائی، علم سب کچھ تو حضور دے طفیل ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ابراہیم چو اسماعیل نو چنیا اور اسماعیل چو کنانہ نے چنیا، کنانہ چو قریش چو چنیا، قریش چو بنو ہاشم نو چنیا، بنو ہاشم چو اللہ نے میں مصطفیٰ نو چنیا. پھر خطیبانہ لہجے گل کراں تے تہاڈی سماعت تک پہنچنا ذرا آسان ہوئے گا. فرمایا اللہ نے میری واسطے عورتاں وچوں میری ماں آمینہ نو چنیا، مرداں وچوں میرے بابا عبداللہ نے چنیا. ہم سمجھا رہی ہیں نا جناب؟ یہ میرے ماں باپ دی گل نہیں ہو رہی ہے، حضور دے ابا جی دی گل ہو رہی ہے. یہ نبی علیہ السلام دی اماں دی طاہرہ سیدہ جناب آمینہ پاک دی گل ہو رہی ہے. فرمایا اللہ نے میرے واسطے میری والدہ نے چنیا اور میرے واسطے میرے والد گرامی نے چنیا. اچھا اس بات تو ایک حدیث پاک دے دوسرے رخ جانے کائنات تاجدار مدینہ، یہ تیسری حدیث شریف سننے لگے ہیں جناب، ترتیب نال سن لو. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لم یزل اللہ ینقلنی من الاصطاب الطیبۃ فالارحام الطاہرہ. فرمایا جناب آدم تو لے کے جناب عبداللہ تک اور جناب حوا تو لے کے جناب آمینہ تک سارے جمان بندے جاگ کے بہنا. فرمایا میرا نور پاک سلمہ سے آیا، پاک رحمہ سے آیا. مطلب میرے باو اجداد اندر کوئی کافر نہیں تو کوئی پلیت بھی نہیں. میرا نور جنہ سلمہ سے آیا وہ بھی
پاک اور جنہ رحمت آیا وہ بھی پاک. اندازہ کر جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدم تو لے کے حضور دا نور جناب عبداللہ تک آیا تے مننا پے گا جنہ پشتاں چو حضور آئے اللہ تعالیٰ نے پوری پشت ہی پاک تے منور فرما دیتا ہویا. جناب میں ایسی سپیڈ تے تیزی دے نال چوتھی حدیث شریف تو سنان لگیاں. جانے کائنات تاجدار مدینہ آقا نعمت نبی رحمت صلی اللہ علی نبینا والی وصحبہ وبارک وسلم دا ایک چوتھا فرمان ہے. اور ایک بات بڑی لطیف ہے. سرکار اسلام خود ممبر تے آ گئے. کیسا منظر ہوئے گا؟ آپ پتہ رات 12 بجے تھکے تھکے پے نا پر جس ویلے حضور خطاب کر رہے ہونے نے تسی عمر گزر گئی تو ایک ولی کامل دی صحبت وچ پر اس گل دی لذت لینا. اسی 2 گھنٹے تو بعد بار بار ساری طبیعت خراب ہو جاندی ہے جی میں لمبی ہو گئی تو صبح کم بھی کرنا ہے. حضور ایک دن ایسا خطاب بھی شروع کیتا جی دی ابتدا فجر سے شروع ہوئی انتہا عشاء ہوئی. تے صحابہ اے ویسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ ادب تے تقاضا بھی سی. خیر سرکار خطاب فرمایا اور خطاب وچ آئینات کا نقیب جناب گلاں کردے نے بھی یہ تقریر کرنے والا بڑا اعلیٰ. کیسا منظر ہوئے گا جب حضور خود اپنی عصمت دے بات بک دی وضاحت نال بیان کر دیتا. فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم ثم جعلم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ ثم جعلم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا. کیسی گل ہے یار. بندے دا باپ دادا چور ہوئے تے بندے شریف ہون تے پنڈ وچ نہیں دستے پر سرکار دستے نے ہوئے میرا نام محمد ہے میرے باپ دا نام عبداللہ ہے میرے دادے دا نام عبد المطلب ہے. اللہ مخلوق بنائی تے اللہ مخلوق وچ رکھیا قبیلے بنائے تے اللہ قبیلے وچ رکھیا فرقے بنائے تے اللہ فرقے وچ رکھیا گھر بنائے تے اللہ گھر وچ رکھیا. اگلی گل تے بھی سبحان اللہ کہہ لینا ورنہ خاموشی نال ہی چلنا. فرمایا میں مصطفیٰ تواڈے سارے وچوں یاد رکھنا حسب دے اعتبار نال بھی اللہ واں نسب دے اعتبار نال بھی سب تو اعلیٰ واں. یعنی جاگ رہے ہو نا جناب. نبی پاک فرمایا میرا حسب بھی اللہ اور میرا نسب بھی اللہ. جے تسی جاگدے پئے ہو تو پھر تانوں پن پاک دا صدقہ 5ویں حدیث پاک سنا دینے. بہت شکریہ جناب. حضرت عبداللہ بن سلام پاک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر آپ فرماندے نے کہ جس وقت میں کلمہ نہیں پڑھا سی تو اس وقت میں مکہ پا کے چایا. جاگدے پہ بھی رہو تھوڑا جا ٹائم جاگ کے کھڑنا ہے. میں چھتی آیا تو میں آ کے بندیاں کو پوچھیا بھی یہ کون ہیں. انہوں نے کہا جی یہ محمد ہیں. باپ کون ہے؟ عبداللہ ہے. دادا کون ہے؟ عبد المطلب ہے. تے میں انہوں کو پوچھیا بھی انہیں گل دسو کیف نسبہ فیکم کہ انہاں دا نسب کیسا ہے یعنی یہ کیڑے خاندان نال کیسا خاندان ہے ادا باپ کیسا ہے دادا کیسا ہے کیسے قبیلے نال تعلق رکھتے ہیں. تے اگوں جواب دینے والے بڑی ڈاڈی گل کی تھی قلت فی نسو نسب فرمایا پورے عرب اس انہاں تو ڈاڈا قبیلہ ہی کوئی نہیں. اے حسب دے اعتبار نال بھی اللہ نے نسب دے اعتبار نال اللہ نے اے صرف اللہ نہیں انہاں دا باپ بھی اللہ ہے انہاں دا دادا بھی بڑا اللہ ہے. واہ 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 کیا مطلب نبی علیہ السلام دا تعارف اگر اس جیب تن امت تو کروایا جائے تو نبی علیہ السلام جس طرح خود سب تو اللہ نے اس طرح نبی پاک دے اباؤ اجداد بھی اللہ حسب دے اعتبار نال بھی اللہ تے نسب دے اعتبار نال بھی اللہ. چلو جناب اسے خاموشی دی نظر 6ویں حدیث پاک. واہ 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 سبحان اللہ تے پابندی ہے ملک چ. کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بڑی تھوڑی مہربانی یار بندہ سیانے یار ہو کے والے ماشاءاللہ اگے نال دے اندے تقریر نہیں ایتھے کردا او بھائی اج کرنی ہے تقریر میں پر میں آپ دے حساب نال چلنا. جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا اے تانوں 6واں فرمان سنان لگیاں آپ دی ابے دی شان نہیں ٹھیک ہے جناب اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جناب ترتیب اگے آئے گی تو زیادہ لطف آئے گا. جانے کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری تو قبل بھی اے بات سابقہ انبیاء نے کی تھی. او کی سی لم یذل اللہ یتقدم فی النبی آدم فمن بعدہ ولم تصل امم تتباشر بہی وتستفتح بہی حتی اقرجہ اللہ فی خیر امت فی خیر قرن فی خیر بلد فی خیر اصحاب فی خیر بیت. سب تو آخر چک نبی آئے گا. اجے حضور آئے نہیں نبی پاک دی آمد تو پہلے فرمایا سب تو آخر چک نبی آئے گا. نبی چوالا ہوئے گا شہر چوالا ہوئے گا زمانہ چوالا ہوئے گا او دے صحابہ سارے نبیوں دے صحابہ چوالا ہون گے. مکہ نہ بولنا اجے آئے نہیں سب کا نبی دستے سن اپنی امتوں نو جس گھر وچ نبی آئے گا وہ گھر بھی گھراں چوالا گھر ہوئے گا. کیا بات جناب نو کچھ سمجھا رہی ہے نا. ہن اللہ گھر او تے نہیں ہوندا جتے بت رکھے ہون تے بتاں نو پوجیا جائے. کی خیال ہے اللہ تو پاکیزہ وہ کرتا نہیں ہوندا جتے غیر اللہ نو سجدہ ہوئے نا. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جی
آہا تے سرکار دے ابا جی کریم سبحان اللہ سبحان اللہ. اج میں آزمائی ہوئی تانوں گل سنانا. کوئی بندہ آ کے نا بھی میرا واہ واہ کو کم مڑیا نہیں سجے کھبے ہوندا, نبی پاک دے ابا جی دے وسیلے نال دعا کیتا کرو. ہاں یہ سچی بات ہے. سیدہ آمینہ کریمہ پاک دے وسیلے ہو سونے میرے ال بڑی مہربانی تھوڑا جا ٹائم آمینہ کریمہ پاک دے وسیلے نال اللہ دی بارگاہ دعا کیتا کر. لہٰذا یہ حدیث شریف جڑی میں تانوں سنائی ہے جے اجازت دیو تے تانوں پھر ایک حدیث پاک اور سنا دیندے ہیں. ہاں گو سبحان اللہ تو کہنا ہے. تاجدار مدینہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک مقام تے اپنے اباؤ ارداب دی عظمت تو بیان کر دیتا. کیا حسین لفظ سنو یار. فرمایا فضل اللہ قریشن بسبی خصال, فرمایا ہوئے کائنات آئے اللہ تعالیٰ نے میرے باپ دادے دے اندر اور قبیلہ قریش سب فضیلتہ سانو ہمیشہ عطا رکھیاں کی تھیاں. سب تو پہلے ہی وہ کہڑی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی فیہم, فرمایا انہاں دی وڈی شان ہے کہ انہاں دا پتر میں ہاں. میں اس گل نو جدوں سنانا بڑا لطف ہوندا ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے ماں پیو دی وڈی شان ہے کیا؟ فرمایا انہاں دا پتر یعنی انہاں وچ میں ہاں, میں انہاں دا بیٹا. اچھا حضور اگلی بھی کوئی شان ہے. سرکار نے فرمایا والخلافۃ فیہم والہدایۃ فیہم وسقایۃ فیہم, فرمایا ونصر الی الفعل. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ خلافت بھی میرے خاندان کو رہی ہے. فرمایا کعبے دا متولی بھی میرا خاندان رہا ہے. حاجیاں نو پانی بھی ہمیشہ میرا باپ دادا پہنچتا رہا. سارے دب کے بولے جے. فرمایا ہاتھی والیاں دے مقابلے چ رب نے جنہاں دی مدد کی سی وہ بھی میرا باپ دادا. کیا بات کیا بات, واہ 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 واہ. تے نبی پاک نے آپ دے پیو دادے دی عظمت بیان کی تھی. تے لہذا پائی جان اج میں انوار دے اماں پہ دی گل بھی نہیں کر رہا, اج تے حضور دے ماں باپ دی گل کر رہا. تے جناب سیدنا عبداللہ پاک سبحان اللہ جنہاں دا نا ہی دسدا ہے بھی انہاں دا کافراں نال کوئی تعلق ہے. عبداللہ اے سیدنا جناب عبداللہ پاک. چلو تھوڑا جا تعارف حضرت عبداللہ دا تن سناواں گے. انٹرسٹڈ جی تقریر ہے, بڑا لطف آئے گا. تے دل وچ پیار ہوے تے چس بڑی ہونی ہے. کون سن جناب عبداللہ؟ میں گل کرنی تسی سواد لینا ہے. پورے عرب وچ جدے جیا سونا کوئی نہیں. انہیں نہیں ہلیا ہلیا نہیں جڑا انہوں نال دا ہلا دے وے بھی مولوی اپنا ہی ہے یار بول پئیے ہیں. وہ میں نے سوال نہیں جاؤنا نا. سب تو بڑی شان کیسے کہ پہلی بات گن دے جانا, سب تو پہلی پورے عرب وچ آپ تو زیادہ حسین کوئی نہیں. حضرت عبداللہ نبی پاک دے ابے دی شامتے ہو میرے ابے دی گل ہوئے تو میں خوش ہونا ہے. حضور کڈے راضی ہونے دوڑے ان کے بندے 12:30 بجے جناب محفل سے جا کے میرے ابے دی گل کر رہے ہیں. دوسری شان کی ہے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ نبینا و علیہ و صحابہ و بارک وسلم دے والد گرامی حضرت جناب عبداللہ پاک عرب دے جس بازار وچوں گزر جاندے سن بعد وچ دسنا نہیں پیندا سی کہ کون گزریا ہے. کیوں؟ بعد وچ گزرن والے نوں پتہ لگ جاندا سی یہ تے گزرن والا عام نہیں ہے, سردار دا نکا بٹا ہے تے نہ ادا بیٹا ہے تے نہ ادا عبداللہ ہے. کیوں؟ جتھوں عبداللہ گزر جاندے سن بازاراں وچوں خوشبو آ جاندی ہے. تیسری گل تے بھی سبحان اللہ کہنا رات دی تاریکی ہے. اس ویلے گولڈ پرل کوئی نہیں سی. ہاں یہ آج امداد دے سارے مستے سید عبداللہ پاک رات دی تاریکی ہے. آ کنیاں لائٹاں لائیاں نے بندے کتے کھالی چ نہ ڈگ پین اچھی نہ بولنا مزہ لینا. عبداللہ پاک بازار جاندے سن آپ دی او پیشانی تے نور چمکدا سی. دائیں بازار روشن, دائیں دیوار روشن, بائیں دیوار روشن, گلیاں روشن ہو جاندیاں سن. لوکاں نوں دسنا نہیں پیندا سی. دوروں بندے آندے سن عبداللہ آیا. چلو جی چوتھی گل تے سبحان اللہ کہنا حضرت جناب عبداللہ پاک پوری زندگی کسے بت کے جھکے دب کے بولو بت کے جھکے بت خانے گئے نہیں, کسے بت تے عبادت نہیں کی تھی. سر جدوں بھی جھکایا اللہ دی بارگاہ جھکایا. اے حضور دی ابا دی دیاں شاناں سن. ایک دن حضرت عبداللہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال دیاں نے آکھیا اے عبداللہ ساڈے نال بت خانے چل. فرمایا اسی کوئی نہیں جانا, ساڈا تہاڈے نال کی کام. انہاں کہا نہیں جانا پائے گا. فرمایا چلو. جہاں جناب عبداللہ پاک سجے کبھی ویکھ رہے ہو کی مسئلہ بن گیا مولوی صاحب میرے حال حضرت جناب عبداللہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں اصرار کیتا لوگاں نے کہ ساڈے نال بت خانے چلو, آپ نے فرمایا نہ ہی لے جاؤ تے چنگے رہو گے. انہاں کہا نہیں جانا پائے گا. حضرت جناب عبداللہ پاک اے حضور دے ابا جی دی شان سن کے آ ٹرنا چاہیے. جہاں جناب عبداللہ پاک کدے بت خانے گئے نہیں سن, انہاں اصرار کیتا. فرمایا چلو پھر ویکھ لو نظارہ. جہاں جناب عبداللہ پاک بت خانے گئے پہلا قدم رکھیا سارے بت ٹوٹ کے جناب عبداللہ دے قدماں چ آ گئے. کیسے اصیل لوگ سے سارے بت ٹوٹ کے قدماں چ ڈگ پے.
اجے حضور دی ولادت بھی نہیں ہوئی، اس ویلے دیاں گلاں سنا رہے ہیں۔ ایسی خوبصورت شخصیت دے مالک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے والد گرامی سخی ایڈٹ سن، کدے بھی کوئی جناب عبداللہ دے بوئے تو خالی نہیں جاندا سی، سخی اتنے سن، میں حضور دے ابا جی دی گل کر رہا ہوں، سخی اتنے ڈاڈا سن کہ کدے بھی کوئی بھی سوالی آپ دے دروازے تو خالی نہیں جاندا سی۔ چلو ایک قدم اور اگے چلو، مزید تو لطف آئے گا۔ حسین اتنے سن، عرب دیاں عورتاں آپ تو ویکھن واسطے ترس جاندیاں سن، بڑیاں بڑیاں عورتاں نے آپ تو جناب انہیں کہا دی بادشاہی لے لو ساڈے نال نکاح کرو، فرمایا نہیں ہو سکتا، یہ فیصلہ ساڈے ابے ہی کریں گے، ساڈے وڈے کریں گے۔ اے سیدنا و مولانا جناب عبداللہ پاک سن، حسن وچ بھی اللہ، کردار وچ بھی اللہ، سیرت وچ بھی اللہ، صورت وچ بھی اللہ۔ دس پھر جڑا ایڈا پاکیزہ ہوئے پھر او دا پتر محمد نہ ہوئے تے کی ہوئے صلی اللہ علیہ نبی، حسین سن، لاجواب سن۔ اور سیدہ آمینہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کون سن؟ سبحان اللہ، سبحان، کتھوں لفظ لے آواں جناب تواڈے سمجھان واسطے میں بولیا ہے، رسول اللہ دی والدہ کریمہ کیا مقام سی۔ اگلی گل بھی سننے والی ہے، عرب دے اندر دو عورتاں سن، زمانہ جاہلیت اندر بھی جہان جنہاں نوں طاہرہ دے نام تو لقب تو جاندا سی، طاہرہ دے نام تو زیادہ زمانہ جاندا سی۔ دو عورتاں، ایک تنا خدیجۃ الکبریٰ، ایک تنا جناب سیدہ آمینہ۔ چلو تسی حضور دی اماں جی دے شان تے سبحان اللہ نہیں آکیا، کوئی مسئلہ نہیں، تو ایک موقع اور دینے ہیں۔ کتنی طہارت اور پاکیزہ شخصیت سن جناب سیدہ آمینہ، زمانہ جاہلیت اندر بھی نہ کسی غیر نے جناب سیدہ آمینہ نو ویکھیا، نہ سیدہ آمینہ نے کسی غیر نو ویکھیا۔ پردے دا حکم تو بعد اس پہ ہوندا ہے، پر اتنی پاکیزہ شخصیت، کردار اتنی شائستہ، لاجواب، طیب و طاہر کہ آپ دے چہرے تھے ہر وقت پردہ ہوندا سی، کوئی غیر آپ تو ویکھ نہ سکتا سی۔ اللہ نے ازل اچھی سیدہ آمینہ رسول اللہ دی والدہ بنانا آستے چن لیا ہویا سی، پاکیزہ شخصیات۔ ایک قدم اور چلیے تھے آپ نے مزید سمجھا جائے گی۔ ایک کون سن سیدہ آمینہ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام جلال الدین سیوطی 72 مرتبہ جاگتے ہوئے نبی علیہ السلام دا دیدار کیتا، کتنی بڑی بات ہے جناب، جاگتے ہوئے سبب معلوم کرو کیتا گیا، کیا لطیف سی۔ ایک مرتبہ حضور آ جانے تے کوئی چھوٹی گل تے نہیں ہے، جس مالک 70 باری کرم کیتے ہون پھر کیتے بھی جاگ دے ہون، سبب کیے، حتیٰ کہ اس دور اندر بڑے بڑے عالم اور بھی سن، بڑے بڑے صوفی اور بھی سن، پارے سارے کرم جناب سیدنا جلال الدین سیوطی پاک تے سبب کیے۔ ادا سبب آپ نے خود بیان کیتا، سبب سنو گے تے آپ دی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ فرمایا میں حضور دے ماں باپ دے ایمان اور عظمت جڑے دلائل دیتے نا انہاں دی تعداد 72 سی۔ حضور راضی ہوندے نے کو حضور دے ماں باپ دی گل کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو ویندے، جانے کائنات، تاجدار مدینہ، آقا نعمت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ نبینا وآلہ وسلم دی والدہ کریمہ پاک دی اے عظمت اور شان ہے۔ اللہ اکبر۔ تی حضور دے والدہ، ایک اور گل سیدہ آمینہ پاک دی سنو گے تو مزید لطف ہو جائے گا۔ حضرت سیدہ آمینہ پاک، سبحان اللہ، آپ تھک گئے ہو تو اس تے بالکل لگے اس پوزیشن چاں، ویسے میں تو کلے نو مزہ آ رہا ہے نا جی لطیف صاحب ہیں آئی کی دی گل پہ کر رہے ہیں جنہاں نے حضور آندے سن میری ماں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسا منظر ہوئے گا جب حضور فرما رہے ہیں ان کے میری ماں، میری ماں، کیسا تعلق اور رب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنی والدہ نال۔ اور پھر حضور زندگی پوری نہیں بھولے اپنی ماں نو یار۔ حضور جدوں بھی اس سفر تو واپس تشریف لے آندے مکہ شریف، یہ ہونا ذرا نواں سفر جڑے بندے گئے جاندے نواں سفر نہ، پچھلا سفر تو بدر تو ابوا شریف تے پھر مکہ شریف نو ویندا تے حضور ہر سفر سیدہ آمینہ پاک تے مزار پاک تے جاندے، اٹھ کے آندے ویکھ اماں پتر تیرے دے بخت اللہ نے کی بڑھائے آپ دی والدہ نال آپ دا ایک ربط اور تعلق سی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانے کائنات جناب محمد، سب پڑھیا کرو یار، ہاں حضور دا نام سن کے سارے پڑھو، صلی اللہ علی نبینا وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ دی والدہ کریمہ دی عظمت و شان دا ایک جملہ تو اور لطف آئے گا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کائنات والو میری والدہ سراپا نور سی، خدا کرے میں نے چج آ جائے تو سمجھان دا، میں نے کو ول آ جائے ہی مطلب۔ ہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ سیدہ حلیمہ پاک بھی حضور دے سامنے ذکر ہوندا سی تے آپ خوش ہو جاندے سن۔ اے رضائی ماں، اگر رضائی ماں دا حضور اتنا ادب و پیار تے محبت کردے نے
سیدہ آمینہ دی دل وچ محبت کتنی ہوئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب نے کچھ سمجھا رہی ہے تے لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ کریمہ طاہرہ جناب آمینہ پاک تے دعا یہی ہے حضور دی اما دی دا صدقہ اللہ ہر ایک دی ماں نو سلامت رکھے تے جو ٹر گئیاں نے تے انہاں دا صدقہ اللہ ہر ایک دی ماں نو جنت دے اندر اعلیٰ مقام اور رتبہ اور درجہ عطا فرما دے وے. اور لہٰذا تسی سارے بندے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ پاک دی عظمت تے بولیا کرو, حضور بڑے راضی ہوندے. امام جلال الدین سیوطی پاک والی گل بھی تے ایک اور گل علامہ قاسمی پاک بھی گل لکھی ہو بڑی لطیف, فرمایا سیدنا و مولانا جناب یوسف علی نبینا, اے اللہ تعالیٰ دے بڑے برگزیدہ نبی آپ جان دے ہو, او کہت آیا یہ بھی پتا آپ نو, آپ نے فرمایا بھی غلہ تقسیم ہون لگ پیا تے ہر بندے نو 4 کلو دینا. تے ایک بندہ آپ دے سامنے آیا تے انہیں کہا جناب میں تو 4 کلو نہیں لینا. تینو میں سمجھ گیا میں تو 4 کلو نہیں لینا. فرمایا بھائی تو کون ہے؟ انہیں کہا جی میں تو وہی ہاں جڑا ماں دی گود وچ تہاڈی عزت واسطے بولیا سا. جو اگے تو آپ نے فرمایا سی 4 کلو دینا ہے, ہن اے دے واسطے آپ نے ورتان والے نو آکھیا پر ہٹ جاؤ, اے ساڈی ماں اے تا ماں دی گود وچ ساڈی عزت واسطے بولیا سی تے لہذا ان کرو جڑا ساڈی عزت واسطے بولے پھر اونوں ونڈ کے تے نہیں نہ دینا جنہ لے جائے اوناں تیرا. ہن اے گل سمجھن والی ہے, اوئے جڑا سید جناب یوسف پاک دی عزت تے بولے جے صلہ جناب یوسف پاک دیندے نے, دس اوئے آمینہ تے رسول اللہ دی عزت دے نال والدہ انسان دی عزت برکت ہوندی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ماں سیدہ آمینہ پاک دی عظمت واسطے بولے پھر مدینے چ حضور انہوں کتنا صلہ اور اجر عطا فرما دین گے. بس کریے نا جناب, چلو اسی دادے صاحب نال ہی چلنا ہے جناب. ہیں تاجدار مدینہ آقا نعمت نبی رحمت, ویکھو میرے تو پہلے کڈنی سورے نہ لاتی, ہن میں بے سورا ایتھے کی کراں گا جناب. ترلا ترلا تے مار سکنا ور لو بہتا نہیں. اے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ, تھانوں سمجھ آ رہی ہے یا جا رہی ہے؟ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں والدہ ہون تے انہاں دا بچپن بھی بڑا حسین سی, تے والدہ گرامی ہون تے انہاں دا بچپن بھی بڑا حسین سی, جوانی بڑی حسین سی. ایک دن آپ دے ابا جی خود فرماندے آپ چلے گئے جنگل شکار واسطے تے کیونکہ یہودی اس وقت تے جان دے سن, انہاں باقاعدہ طور تے بڑے بندے لانچ کیتے کہ حضرت عبداللہ پاک نو مکا دیو, نہ عبداللہ ہون گے تے نہ آخری نبی آئے گا. ایتھے ہی جناب حضرت سیدہ آمینہ پاک دے والد گرامی یعنی نبی پاک دے نانا جی او ہوندے نے, میں دوروں ویندا پیا, ایک بڑا سوہنا جوان ہے, لوگ انہوں تیر مار دے نے, تیر او دے نیڑے نہیں آوندا, سجیوں کھبیوں بندے حملہ کر دے نے پر اس جوان دے نیڑے کوئی جناب تیر نہیں آندا. بڑا مطمئن ہے وہ جوان. خیر فرمایا وہ جڑا تیر مار دے نے آپ گئے سارے لگے گئے, تیر انہاں دے واپسی انہاں دے جسم وچ لگے. میں جوان دے قریب جا کے پوچھا تیرا نام کی ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا نام عبداللہ. انہوں نے کہا اچھا تواڈے ابا جی دا کی نام کی ہے؟ جی عبد المطلب. تسی اے نبی پاک دے ابا جی دی اس ویلے دی گل ہے جس ویلے اجے نبی پاک پیدا ہوئے تے شادی بھی ہوئی تے ایک لمبی جی گل ہے پر انہوں مختصر کردا. پھر باقاعدہ طور تے یہ گل سنائی جا کے جناب وہب پاک نے جناب بڑے بڑے علماء نو بلا کے ساری گل سنائی. انہاں کہا بابا وہب وہ آن والا جوان نام نہیں ہے, جے عبداللہ تو نام دا نام دے باپ دا نام عبد المطلب ہے تے پھر ذہن وچ رکھ وہ آخری نبی دے والد گرامی ہے. ٹھیک ہے جناب, اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین کریمین ہیں. تے گل سمجھو اگر میں اور تسی نبی پاک دی تشریف آوری دے سبب پاک ہو گئے ہیں, یزکیم طہارت سانو ملی ہے, اللہ تعالیٰ نے ساڑے وجود نو امام دی دولت بخشی ہے بطفیل تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی یہ حضور دے طفیل اگر تینوں میں نو ایمان ملیا تے اسی پاک ہاں تے جس وجود ہے حضور 9 مہینے آرام فرما دے رہے. سمجھن والی تا بات ہے نا, جڑے ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین کریمین ہیں پھر انہاں دے ایمان شک کرنا تا فقط جہالت تو سبب ہے, کی نتیجہ تسی کٹ سکتے ہو؟ کوئی بھی نہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تشریف آوری تو قبل دے حالات پڑھو تے صرف سابقہ امتاں اپنی عبادت گاہ عبادت کر سکتی ہیں سن, پر نبی علیہ السلام تشریف لائے, حضور دے قدمہ دی برکت ساری زمین پاک ہو گئی. تو اڈا کی خیال ہے حضور دے قدم تے ایک جگہ تے لگے نے, زمین ساری پاک ہو گئی. ایک جگہ تے قدم لگن تے ساری زمین پاک ہو جائے تے جس وجود ہے حضور 9 مہینے رہ رہے. جناب نو کچھ سمجھا رہی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین کریمین تے لہذا آج میں تاں میرا دل پہ کردا سی میں اے موضوع آپ شروع کراں گو, انہاں شیر شور بھی کوئی نہیں, تیری سر شور والا بھی کم کوئی نہیں, پر حاضری تے لگدی پئی ہے نا جناب. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی تے نظر ہے نا جناب. اس گلوں ہمیشہ اور بھی جلسے اسی کر دیاں صحابہ دے نام تے آل بیت دے نام تے سال چ کم از کم ایک ختم شریف تے حضور دے ماں باپ دی بارگاہ چ بھی پیش ہونا چاہیے نا.
تے آپ دے گھر جا کے بھی یہ گل تسی دسنی ہے بھی آج شانو جناب آج تو بعد نیت کر لو بھی جدو بھی کو ختم شریف دعا ہو گل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین کریمین تو شروع کریا کرو. اے بھی اسی آدھے دادا جی تو سکھی گل. آج جڑے بندے کول بہن والے نے انہوں نے پتہ ہے میرے دادا جی جب دعا کرتے سن نہ تے کوئی پیری پاویں جڑا رہ جائے او بابا کہتے بدی نو پاویں رہ جائے جننے نہ ہوندے سن نہ شروع کرتے سن پاویں انہاں سورت کولو واللہ ہی پڑھ دی نا تے فرید پاک تو شروع ہو جانا تے غوث پاک تک جانا تے وچے سخی سیدن شاہی بھی تے جو انہاں دی زبان تے بزرگ آنے نا تے آخر تے کہنا یا اللہ نبی پاک دے والد گرامی ابا جی تے حضور دی اماں جی آمنہ پاک یہ معمول اماں جی دا بھی سی. لہٰذا اپنی دعاواں چ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین نو ہمیشہ دو جناب وسیلہ بنا کے رب دی بارگاہ چ عرض کرو ہے. یہ ہن وی کو میں سفر کردا رہنا کسے تاں تے اگر کسے بندے نال کم پے جائے نا تے لوکی آندے نے یار چودھری اودے کول ڈائریکٹ نہیں جانا او دا پیچھا لبو کتے رہندا ہے پنڈ کیڑا. پھر بندے اودے پیو نو جا کے آندے نے تیرا پتر ڈی سی لگیا ایویں ہی نا تیرا پتر ڈی سی لگیا تیرا پتر ایس پی لگیا تے انکار اسی جار بڑے پھس گئے ہاں تے آدھے پتر نو کہے ساڈا کم کڈا دے وے انج دا منہ تاں ہی تقریر شروع کیتی ہے قیامت والے دن پلے کچھ نہیں ہونا حضرت عبداللہ نو جا کے آکھاں گے جناب تہاڈا پتر امام الانبیاء ہے. جناب نو کچھ سمجھا گئے ہاں بس اینا کوئی محبت پیار نال عرض کر دیاں گے جناب سیدہ آمنہ پاک دی بارگاہ چ عرض کران گے جناب تہاڈا پتر تے امام الانبیاء ہے نا جی سلطان الانبیاء ہے نا جی. تے آج ذرا مہربانی کرواؤ نا آپ دے پتراں نو آکھو اے ساڈا کمی رہیا ہے تے ساڈا ذکر کردا رہیا ہے تے ساڈی عظمت بیان کردا رہیا ہے. تے لہٰذا اے ادب والیاں گلاں نے نبی پاک دیاں علیہ الصلوۃ والسلام دی جیڑی بھی نسبت دی گل ہوے طبیعت وچ ادب آ جائے ورنہ اے تانوں میں سچی دساں بندہ بے ادب نہ ہوے نا باقی ساری خیر ہے. ایڈا ڈاڈر تو محنت آیا کوئی نہیں تے تہاڈا مینوں پتہ کوئی نہیں. کئی بندے ویر کے قبراں جناب پچھواں نال پری پھردے نے او بڑے سپ ہونے نے میں کہو ساڈے ال تیلا نہیں ہونا. اے کیڑی گل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت دا بندے چ ادب ہوے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی والدین کریمین ہون حضور دیاں بیٹیاں ہون حضور دے بیٹے ہون حضور دے نواسے ہون حضور دیاں نواسیاں ہون جس ویلے پاکاں دے لگدیاں دا ذکر ہو جائے نا طبیعت وچ ادب آ جائے بس اینے چ کم بن جائے گا. ہاں ورنہ جناب گناہ دی کیڑی گل کردے ہو. آج بھی اللہ پاک تو مدینہ شریف لے جائے نہیں نہیں جی نہ نہیں جان دا موڈ میں کو 10-20 پلوں تے ٹکٹ تو دینی کوئی نہیں اچھی کو عامل حضرت پیر صاحب دے بھی سفر نے تے جڑے جاندے رہندے نے ذرا میرے نال سر سر لا دین جہاں بندہ ریاض الجنہ شریف چوں نکلے نا جناب سر سر لاؤ لے محمد افضال تینوں میں بھی پڑھا ہی دیتا ہے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کیا بات ہے کیا بات ہے نوری صاحب. ایک منٹ آن دیو کام بیلا ہونا پھر میں یار میں دل نال پڑھنا تسی میرے پیسے دوالے کرتا ہے چھتے اور پیچھا نہیں جانا کسی نے تو کتھے ساں تو کہا دیکھو میں کتھے پہنچا سا من دینا بہ جاؤ بھائی جان لگے 5 منٹ تو دیاں گا پان لے لو ہور بھی سجو کبھی. کیا بات بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. کرم کی جدہ دل ہوگے میں نہ پڑھ دو چلے جاؤ گے تسی. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. کرم کی ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اگر جانا مدینے
غم غم کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے مکینے اگر جانا ہوا ہم کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو حالے افضال تو پڑھ یار مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے اگر جانا کنی کو بار یہ پڑھی ہے یار اگر جانا مدینے میں ہوا غم کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا غم کے ماروں کا اگر جانا اگر جانا یہ مطلب ہے آپ پہ نہیں جایا جانا اگر جانا مدینے میں ہوا غم کے ماروں کا کی کرو گے پھر مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے مکینے گنبد خضرا کو حالے سارے پڑھو میرے نال مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے مکینے گنبد خضرا کو حالے بس کریے جناب یہ جنہاں نماز روزہ ہے نا یہ رکھی دا ضرور ہے یہ تو بغیر زندگی دا حال کوئی نہیں پر مانے تے نہیں کرنا کوئی بندہ مسیتوں ہو کے بعد چوک سے آکے میں نماز پڑھ کے آیا انہوں کی پتا حضور دی بارگاہ یہ بندہ حاضر ہوئے تو تھے نہ شامہ دا کیڑا بول لے وَلَوْ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنفُسَهُمْ جنہیں مدینہ جانا ہے میرے تو مور لوا لو سبحان اللہ کوچی حضور دی گل کو آوے تو مڑ توڑا دل بنایا کیوں رب نے جیلے حضور دی محبت ہوئے تو مڑ نا کوئی طبیعت نال بھی ہوئے وَلَوْ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنفُسَهُمْ جی میں اچھی پڑھ دیا تسی بول دے ہو گے اچھی وَلَوْ أَنَّهُمْ
ظلموا أنفسهم پھر پڑھ دیا وَأَنَّهُمْ يَعْلَمُوا أَنفُسَهُمْ فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. کیا آواز ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. او بھائی یہ کری پھر پڑھ دینے ہیں تو سبحان اللہ پھر کہہ لو گے. اے مدینے جان والی مہر آ بھائی. با اے آنا جانا رکھو، باقی زندگی دا کی پتا. او پریا پہ توڑے پڑھ دا قبرستان بھی پھر پڑھ دیئے سبحان اللہ جی اچھی آنکھوں تا. با جناب تجھے میرا مزاج سمجھ کے وَلَوْ أَنَّهُمْ يَعْلَمُوا أَنفُسَهُمْ فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. سلامت رہے، سلامت رہے. پانڈی وہ بھی لایا، دو پنڈا ہی وہ بھی لایا، بابا ساریاں پنڈا ہی گناواں دیاں وہ بھی لایا. کتے چلو ایک کاری میرا دل کرتا ہے مولوی تو پھر پڑھ دے. سبحان اللہ. آپ پیپل پارٹی نہیں آندی، او چی بولو سبحان اللہ یار کچھ نہیں آندا. وَلَوْ أَنَّهُمْ يَعْلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فرمایا اگر اپنی جاناں تے ظلم کر لو گناہاں دے پہاڑ بھی ہو جانا. فرمایا ساڈے نبی دی بارگاہ تے یہ بچ آ جا عرض کرو فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فرمایا حضور دے بوئے تے آ جانا تیرا کم ہے. تا میں کہنا مدینے والیا مدینے والیا بس روزہ تیرا مدینے والیا بس روزہ تیرا نہیں تیرے جیا نہیں تیرے جیا نہیں تیرے جیا نہیں تیرے جیا کوئی جہان تے خدا دے جانیاں خدا دے جانیاں. لے آؤ کوئی میرے نبی دا جوڑ ہے تے خدا دے جانیاں خدا دے جانیاں محمد مصطفیٰ نہیں تیرے جیا نہیں تیرے سارے بولو میرے نال نہیں تیرے جیا کوئی جہان تے مدینے والیا بس روزہ تیرا نہیں تیرے جیا. او بھاجی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام دا بوہ بنایا ہی تو سمجھ آئی نا. ایتھے میں تنقید دی نیت نال گل نہیں کردا، میں پھردا جو نہیں نال پاسے. پیر صاحب بھی اس مرید نو چاہ پاؤندے نے. سبحان اللہ. ہاں سہیل تجربہ ٹھیک ہے نا. میں پوری جانا جو ہے روز تے میں پھر پیران دے آستانے تے وینا باقی مرید باہر تے 5-7 سجے کھبے میں حضور یہ کیڑے نے انہاں کٹے والے نے. یہ مطلب ہے 14 صدیاں بعد انہاں کو مسئلہ تھا اپنے سمجھ آ گیا
پیراں دے بوئے تے بھی ہوئی جاندا جڑا ہم مزاج ہوے فرمایا جڈا بھی مجرم ہوے ایک سجن دا بوہ انج دا بنایا آ تے جاوے نا اچھا گل میں ایک سنانی سی اتوں آپ کام لمحہ ہو گیا وہ نبی پاک دے روزے چ بندہ نکل اور ریاض الجنہ داخل ہوندا ہے جڑے جڑے گئے نے تھوڑا کمپیوٹر آن کرو آ جاؤ جی آئی صاحب میں نہیں ریاض الجنہ شریف تو پائی بندہ داخل ہوندا ہے پیسے پوسے والی گل کوئی نہیں تقریر دا لطف لئیدا ہے وہ بندہ داخل ہوندا ہے ریاض الجنہ شریف سرکار دی بارگاہ چ حاضری پیش کردا ہے وہ جہاں اس بوئے چ بندہ نکل لنگدا ہے نا میریاں ہن حاضریاں مینوں یاد کوئی نہیں حضور دے کرم فضل نال مالک بلاؤندے نے تے میں حاضر ہو جانا پر ایک ایڈی مطمئن بات ہے اس تو بعد طبیعت پریشانی دی شکار نہیں ہوندی بلکہ مطمئن ہو جاندی لو جی یہ قبلہ پیر صاحب دا بھی سفر ہویا ہوئے گا تایا جی قبلہ دا بھی سفر ہویا جڑے گئے نے وہ محسوس کر کے لذت لین بالکل بندہ اس گیٹ تو باہر نکل کے انج حضور دے روزہ پاک دی جالی والے پاسے منہ کردا ہے اتے حدیث لکھی ہے شفاعتی لأہل القبائر من امتی ترجمہ آپ دی بولی جی دساں فرمایا وڈے وڈے مجرم بھی ساڈے کرم نال ہی جنت جانے نے بھائی سانو کہاں ڈرا لایا بچھو بڑے اڑے لے باقی ساڈے پاسے شے کوڑی اڑی نہ یہ کہڑا مسئلہ ہے جناب کس دا بھرا اور ہی نہ کتے جناب ایتھے ایک پھل ہی لگ جائے تو وہ طبیعت خراب ہو جاتی وہ تلے 2 بٹن کھول کے آندا والدار میرا بھرا لگے قیامت دا دن ہوئے گا جی دا نبی امام الانبیاء ہوئے یہ کوئی ایسی گل صرف اپنے دلوں اندر حضور دی محبت پیدا کرو نبی علیہ السلام دی نسبت دی محبت پیدا کرو حضور علیہ السلام دے والدین کریمین ہون حضور دے صحابہ کرام ہون حضور دی آل بیت اطہار ہون نبی علیہ السلام دی ازواج ہوئے نبی پاک دی اولاد امجاد ہوئے نبی پاک دی تیاں ہون حضور دے پتر ہون جس ویلے جس ہستی دی گل آوے ویچ حضور نو رکھ کے طبیعت چدب آ جائے بس کم بڑھ جانا ہے جناب ورنہ نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث شریف میں تو سنانا تو لطف آئے گا سرکار فرماتے ہیں خیر تو بین الشفاعت و بین ان تدخل نصف امت الجنت فاخترت الشفاعت لانها اعم واکفى ترونها للمتقین لا ولكن للمذنبین الخطائین المتلوثین تینوں لفظ حدیث دے سرکار فرمایا اللہ میں نے اختیار دیتا سونے یاد دی امت تو جنت لے جا تے یا شفاعت نو قبول کرتے میں کہا یا اللہ دی نو لے جا دے باقی بندے تو سارے ہی میرے نے فرمایا میں شفاعت تو اختیار کیتا تے حضور تسی کی دی شفاعت کرو گے گل بڑی آج تے سفارش بھی بندے نیک بندے دی کر دین کتے سفارش ہی کرنی پہ جائے تے کندی کر دین او چنگے بندے دی کر دین چور مگر کون جاندا ہی لٹیرے مگر کوئی بھی نہیں جاندا ٹھیک ہے جناب او ساڈے پنڈ ایک بندے بکری چوری کر لی تے اون دے بھرا مینوں آکھیا مولوی جی قسم دینے ساڈا منڈا ایویں دا نہیں تے جہاں میں آکھیا چلو میں ٹھیک ہے وہ میں تھانے چلے گیا وہ ایسے چونوں دوروں سمجھ آ گئی بھی یہ بکری والے ہی نے پنڈ جو ہوئے ساڈا ہے ہوں وہ گل تو میرے اگے شروع کرنے لگیا چاہ دی پیالی رکھی تے میں آپ ہی شروع ہو گیا جس تو جی میں دے کول 2 موبائل بھی برامد کیتے نے بکری چور بھی ہے جی بڑا وڈا مجرم ہے ہوں دسو تسی کیویں آئے ہو وہ جدو عارشہ انہیں بخات میں کہا نہیں میں تو ویسے ہی آیا سا یہ مطلب ہے گندے بندے دی سفارش کوئی بندہ کردہ ایک نبی ہے ایک امام الانبیاء دی شخصیت حضور جانے کائنات قیامت والے دن بڑے بڑے مجرم تے سیاکار تے بدعمال تے پاپی کسی نے پوچھنا چل بھائی چل 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 پر امام الانبیاء فرماتے ہیں اوے آ جاؤ کتنے کو مجرم ہو کیا تواڈے جرم ساڈے کرم تو اگے نے کیا تواڈے جرم ساڑیاں رحمتاں تے ساڑیاں مہربانیاں تو اگے نے تے اس میں تاں ہی آنا نبی علیہ السلام دے بارگاہ جے تانوں بھی کتے حاضری ہو جائے نا تے طریقہ یہ رکھنا ہے مینوں کسے فقیر دسیا سی انہاں کہا نبی پاک دے کرم نال دی عقل دا جوڑ کرن والا بیوقوف تانوں سمجھ کوئی نہیں انہاں کہا کدے جا کے اسی حضور دی بارگاہ چ نہیں آکھیا آ لب جائے آ لب جائے آ لب جائے ایک گل کیتی بن ظفر اقبال عابد صاحب بن علی پور شہیداں دے سجادہ نشین میرے نال بڑی محبت والا رشتہ ہے تو انہاں آکھیا میں جدوں حضور دی بارگاہ جاواں جان لگا وی السلام علیکم تے آن لگا السلام علیکم تے میں کدے نبی پاک دی بارگاہ چ نہیں آکھیا بھی او مینوں فلانی شے تے فلانی شے تے فلانی شے فلان انہیں گل کیتی تے گل بڑے دل نوں لگ گئی میں نا حضور میری اوقات دے مطابق نہیں جولی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے فرمایا میری اوقات دے مطابق نہیں اپنی شام دے مطابق دیو ساڑی اوقات کنی کو ہوئے گی ہر بندے دی اوقات اور خواہشات دی لمٹ ہے
اتنی ہے پھر اتنی ہے پھر اتنی ہے پر حضور دے فضل تے کرم دی کوئی لمٹ ہے نہیں ہے ہمیشہ اللہ رسول دے نال جڑا تہاڈا میرا تعلق ہوے نا او دے فضل دا ہوے او دی رحمت دا ہوے او دی مقبولیت دا ہوے او دے کرم و رضا دا ہوے باقی بھائی گل ہی کوئی نہیں کوشش کرو کہ بعمل زندگی بسر کرو پر سب تو بڑی بات ہے کہ تہاڈی طبیعت وچ ادب تے محبت دا نور بھی ہونا چاہیے عمل تو زیادہ اللہ تعالیٰ دا قرب اور رسول اللہ دا قرب انسان جدے ذریعے حاصل کردا ہے وہ ادب ہے تے وہ محبت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب نو کوئی سمجھ آ گئی نا جناب چلو ایک آیت میں اور پڑھنی تے پھر آپ دعا مانگ لینی اچھی سبحان اللہ تسی کہنی جناب نو کوئی اس واسطے میں نبی پاک دے ماں باپ دی گل تاں ہی شروع کیتی ہے بھی حضور دے کرم دے سوالی بن جان گے تے سرکار ساڈے تے کرم فرما دین گے اچھی سبحان اللہ ایک آیت اور پڑھ دے اس سورہ مجادلہ دی آخری آیت ہے تے کئی واری میں پڑھی ہے پھر بھی میرا دوستاں ایک سنگی آندا جی پڑھ دیو میں کہتا ہوں دیپال پور آیا تے چل پڑھ دینے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر